أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. صدق الله العظيم. تمام تعريفات الله رب العزة الكبير है जिससे पूरी कायनात को पैदा किया है उसकी तौफीक और हाथ से इस मुकाम पे जब आओ आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर
رات کے قیام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ ہم اگر رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، یعنی تہجد کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ یعنی فرض نماز کے بعد جو فرض نمازیں ہیں، جو 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ جو نفلی نماز ہے اس کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ رات کو تہجد کا اہتمام کریں، قیام کریں، اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے 21 پارے میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ اہل ایمان والے، جو اہل ایمان والے ہیں، ان کے جسم بسترے سے رات کو الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رات کو وہ سوتے کم ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، یعنی قیام کرتے ہیں۔ ان کے پہلو، ان کے جسم بسترے سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اور وہ اہل ایمان والے، وہ تقوی اختیار کرنے والے رات کو کم سویا کرتے ہیں۔ یعنی یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں کم اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ایک اچھا آدمی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، یعنی رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرے، یہ اچھا آدمی ہے، اس کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد اس شخص عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے رات کو کم سویا لیکن اللہ رب العزت کی عبادت کرنی شروع کر دی، اس نے حدیث کے اوپر عمل کیا، آپ نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرے، نماز کو ادا کرے، تو اس نے اس دن سے عہد کر لیا کہ میں رات کو تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد جو تہجد کا اہتمام ہے، رات کو اٹھ کے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کیا۔ ہماری اماں جان سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے پورے کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، کیا اس رب کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم
رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا، نماز پڑھ کے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کو کل قیامت والے دن کچھ نہ کہنا۔ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا وہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ ہم ان کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو تہجد کا اہتمام کرے اور نماز پڑھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے گدی کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے رات کو، اور وہ 3 جب گرہ لگاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بڑی لمبی رات ہے سو جا، بڑی لمبی رات ہے سو جا۔ تو جب وہ سو جاتا ہے وہ 3 گرہ کھلتی کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کیا کرے؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو وہ 1 گرہ کھل جاتی ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے اگر وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے یا وہ اللہ کا نام لے یا وہ نیند سے بیدار ہونے کی دعاؤں کا اہتمام۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سوئیں، سونے کی دعا پڑھیں، اور جب اٹھیں تو بیدار ہوں تو تب بھی وہ دعا پڑھیں بیدار ہونے کی۔ آپ نے فرمایا انسان جب رات کو سو جاتا ہے شیطان اس کی گردن کے اوپر گدی کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے سو جا، لیکن وہ 3 گرہ تب کھلتی ہے جب شخص ان میں سے پہلا گرہ تب کھلتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، دوسری گرہ تب کھلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اٹھے گا رات کو اٹھ کے قیام کرے گا وضو کرے گا تو گرہ کھل جائے گی۔ تیسری گرہ تب کھلتی ہے جب وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ تینوں گرہ کھل گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان حشاش بشاش رہتا ہے، اس کا نفس پاکیزہ رہتا ہے، اس کے گھر میں اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، جو صبح اٹھتا ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں جو بھائی نماز ہی نہیں ادا کرتے ہیں، ادھر تہجد کی بات نہیں، ادھر تو فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نماز بھی نہ ادا کریں اور ایسے ہی اٹھ کے اپنے کاروبار کے لیے اپنے مارکیٹ کے لیے نکل جاتے ہیں، تو وہ شیطان کی جو 3 گرہ لگی ہوتی ہیں اس کے شکنجے میں رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی قسم ذرا بتائیں تو صحیح کون سا ہم ایسا ذکر کریں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ برکت کہاں سے آئے گی جب آپ نے صبح صبح اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہے، ذکر ہی نہیں کیا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہے، شیطان کے شکنجے کے اندر آپ رہ گئے ہیں، تو آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ فرض کے بعد تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آخری رات کے پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور بازا بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو میں رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے بیٹا مانگنے والا اس کو میں بیٹا دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگنے والا اس کو میں شفا دوں، کوئی ہے میں اس کو اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ لیکن ہم سو رہے ہیں، ہم بسترے پہ ہیں، ہم سو رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں آ جاؤ تمہاری پریشانیوں کو دور کروں، آؤ تمہیں بیٹا دوں، آؤ تمہیں رزق دوں۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کریں، تہجد کا اہتمام کریں، رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کہاں سے برکت آتی ہے۔
سب سے پہلے فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد نفلی نماز کا اہتمام کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں روایت حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں محرم کے روزے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اگر نماز ہے تو فضیلت والی وہ ہے رات کی نماز، تہجد کا اہتمام، تہجد کی نماز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں اس کے اندر بڑی سستی پائی جاتی ہے کہ ہم مسجد میں جب آتے ہیں نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، یا کوئی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، یا عشاء کی نماز ہے، یا فجر کی نماز ہے، تو ہم نمازوں کے بعد فرض کے بعد اپنی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ یقین جانیں اس کا بڑا فائدہ ہے سنتیں اگر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ میں آپ کو ابھی حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے باقی کام ٹھیک ہوں گے، جس کی نماز غلط ہوئی اس کے باقی کام بھی غلط ہوں گے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اس کی نماز کا جب اللہ تعالیٰ حساب کریں گے تو اس کی نماز میں، فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ رب العزت کہیں گے اس کی نفلی نماز دیکھو۔ وہ نفلی نماز کے ذریعے جو فرض کی نماز میں کمی ہوگی وہ نفلی نماز کے ذریعے پوری کی جائے گی، تو اپنی نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرض کے بعد سنتے پڑھا کریں، سنتے چھوڑا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا، ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار ہے۔ ہم روزانہ ہی اپنے لیے جنت میں ایک محل تیار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ خاموش ہو جاؤ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ 2 فجر سے پہلے جو سنتے ہیں نا فجر کی دو سنتے، اس کے بعد 4 ظہر سے، یعنی 4 ظہر کے بعد، 4 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور ظہر سے پہلے بھی 4 ہیں۔ یہ 12 رکعتیں جو ادا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کریں گے جو شخص ایک دن میں یہ 12 رکعتیں ادا کرے۔ دوسری حدیث کو ساتھ بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے زور کے بعد 2 پڑھی ہے نا، وہ 2 کے بجائے 4 پڑھے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو ہی حرام کر دے، جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو بغیر حساب سے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ نفلی نماز کا اہتمام کریں، سنتے چھوڑا نہ کریں، اس کو پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرو اور نفلی نماز اپنے گھروں میں جا کے ادا کرو۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ مسجد میں ادا نہیں کر سکتے، مسجد میں ادا کریں، لیکن زیادہ جو ثواب ہے، زیادہ جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور نفلی نماز اپنے گھروں میں جا کے ادا کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ نفلی نماز گھر میں پڑھو، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ گھر میں اس لیے پریشانیاں آتی ہیں جب ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم کھولتے نہیں ہیں، ہم نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار کیے جائیں، نفلی نماز کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، تو پھر گھر میں، پھر کاروبار میں برکت آتی ہے، پھر پریشانیاں نہیں آتی۔
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز دو رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو رکعتیں پڑھو تہجد کی نماز کی، دو کر کے، دو پھر دو پھر دو پھر دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز دو رکھتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وطروں کا بھی اہتمام کیا کرو ساتھ۔ وطر مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور وطر کے دو طریقے، وہ آج آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارے ہاں مسلمان بھائی بڑی سستی پاتے ہیں، جن بھائیوں کو نااہلی کی بنیاد پر وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، گھر جا کے اٹھا کے دیکھیے گا جن کے گھروں میں کتابیں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وطر کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، دو پڑھ کے سلام پھیر، وطر کی بات ہو رہی ہے، دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر اٹھ کے ایک پڑھو، یہ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دو پڑھے آپ نے وطر اور اٹھ کے پھر ایک پڑھا، یہ تین پورے ہو گئے، یہ پہلا طریقہ وطر کا یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے طریقے کے اندر بڑی سستی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وطروں کو تینوں اکٹھے پڑھو، تینوں اکٹھے پڑھنے، لیکن درمیان میں تشہد نہیں کرنا، درمیان میں بیٹھنا نہیں، درمیان میں بیٹھنا نہیں، تینوں اکٹھے وطر پڑھنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطروں کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، مغرب کی نماز کی طرح وطروں کو نہ پڑھو۔ مغرب کی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک درمیان میں تشہد کرتے ہیں، لیکن وطروں کے اندر آپ نے تشہد نہیں کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے وطروں کا۔ اور وطر کی دعا کا بھی اہتمام کیا کریں۔ جو بھائی کہتے ہیں جی وطر کی دعا نہیں تو کیا کرنا چاہیے، بھائی نہیں آتی تو یاد کرنی چاہیے نا، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں یاد آنی چاہیے ہمیں۔ ویسے ہمارے باقی کام بڑے ہوتے ہیں دنیا داروں کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ تو وطر کے دو طریقے ہیں، پھر سن لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک پڑھنا ہے، اور دوسرا وطر کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں اکٹھے پڑھنے ہیں، لیکن درمیان میں تشہد نہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطروں کو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ مغرب کے اندر ہم تشہد کرتے ہیں، لیکن وطروں کے اندر آپ نے تشہد نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی تہجد کے اندر آتا ہے وطروں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر جو ہوتے ہیں نا وہ رات کو پڑھنے چاہیے، رات کے آخری پہر۔ نفلی نماز کی دو رکھتے ہیں، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی ہے، جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی آپ کے دل کرتا ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی تھی نفلی نماز کی۔ ویسے اس کی حد مقرر نہیں ہے، آپ کا جتنا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطروں کو آخری رات کے پہر میں پڑھا کرو، لیکن اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ اس چیز کا شک ہے نا کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکتا ہوں، تہجد کا اہتمام یعنی وہ کوشش تو ہے کرنی چاہیے، نفلی ہے کرنی چاہیے، اگر انسان نہیں اٹھ سکتا ہے تو وہ اپنے وطر عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن زیادہ جو فضیلت وہ یہ ہے کہ رات کو پڑھے، رات کو آخری پہر میں پڑھے، اور وطر ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ وطر ایک بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن وطر ایک پڑھنا ہے، لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی کہ وہ کئی بھائیوں کی نا مسلمان بھائیوں کی بڑی وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور ایک وطر پڑھا دیتے ہیں۔ روٹین نہ بناؤ، کبھی ایک پڑھ لیا، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لیے۔ اس طریقے سے وطر کا اہتمام کریں۔ وطر مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ساتھ نفلی نماز جو ہے اس کی 2 رکھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آگے یہ حدیث میں
آپ نے فرمایا کہ وہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب آپ تہجد کا اہتمام کرتے، رات کو نماز پڑھتے اور سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب رات کو قیام کرنا ہے تو رکوع اور سجود لمبا کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کے قریب سب سے شخص وہ قریب ہوتا ہے جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سجدے میں ہوا، اپنی جو جب نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھے، سنتے پڑھے، تب بھی سجدے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تو سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ ایک شخص کوئی 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رات کی تہجد کی نماز جو ہے اس کے اندر رکوع اور سجود لمبا لمبا کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر نماز پڑھا، یعنی تہجد کا اہتمام کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے اور کم سویا کرتے تھے۔ اور یہ مومن کی نشانی ہے جو رات کو کم سوتے ہیں اور رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ نفلی نماز کو پڑھا کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو ایک ایسی گھڑی ہے جس شخص کو وہ میسر آ جائے، جس مسلمان بھائی کو گھڑی مل جائے رات کو، رات کے آخری پہر میں ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان بھائی کو وہ مل جائے، میسر آ جائے، وہ دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھی بھلائی کی چیز کا سوال کرے گا، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم رات کو تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ رب العزت جو مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جو بھائی مسلمان بھائی کاروبار میں، گھر میں پریشان ہیں، بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، تو رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرو، نہ کہ وہ مولوی صاحب کو پکڑا دیے پیسے، مولوی صاحب دعا کر دیں۔ یقین جانیں نیکی کے کاموں میں نا ہم بڑے پیچھے رہ گئے، بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں بس یہ یار ہمارا کام کر دیں، گھر میں کوئی جنات کا سایہ ہونا، وہ جی قاری صاحب ہے کی مسئلہ، جو صرف بکرا پڑھو، وہ قاری صاحب سے بولا کہ صرف بکرا خود پڑھو، وہ خود نہیں پڑھتے ہیں، وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں، اب موبائل جدید دور ہے، موبائل پہ عبد الرحمان صدیق صاحب کی بات پہ لگا دیں، خود پڑھاؤ پھر کچھ فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس گھڑی کو جو میسر آ جائے جس شخص کو، اللہ رب العزت سے وہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی ہوتی ہے اور رات کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت ہم سارے سو رہے ہوتے ہیں، بستروں پہ ہوتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب آپ رات کو قیام فرماتے تو اپنی نماز یعنی تہجد کی نماز مختصر 2 رکعتوں سے فرماتے، یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، یعنی پہلے آپ 2 رکعتیں مختصر پڑھتے، بعد میں پھر آپ آگے رکھتے، لمبا لمبا قیام کیا کرتے۔ پہلی 2 رکعتیں مختصر پڑھتے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، رکوع اور سجود لمبے لمبے کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا، کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم فرمائے جو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے رات کو تہجد۔
یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم رات کی نماز تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہم پہ برسے گی۔ جو اللہ رب العزت کی رحمت لینا چاہتا ہے تو وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرے، رات کو نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رحم اللہ رجلا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی بیوی سو رہی ہے، وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو، تم بھی اٹھ کے اللہ کو یاد کرو، تم بھی اٹھ کے توبہ استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر اس کی بیوی انکار کر دے اٹھنے سے، تو وہ اپنی بیوی کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے کہ اٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس عورت پر رحم فرمائے، سبحان اللہ، اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرے، نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے، توبہ استغفار کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر کو بھی اٹھائے کہ اٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کر دے اور وہ بیوی اپنے شوہر کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارے کہ اٹھو، اللہ کو یاد کرو، توبہ استغفار کرو، اس عورت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس مرد میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ یقین جانیں اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمت لینا چاہتے ہیں، رات کو نماز پڑھا کریں، تہجد کا اہتمام کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو اس چیز کا بھی ڈر ہے نا کہ یار اگر میں اٹھ نہیں سکتا ہوں تہجد کے ٹائم، نیت کی ہے لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، تو وہ عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن ثواب زیادہ وہی ہے رات کے قیام کا، ثواب وہی ملے گا۔ اس نماز تہجد کو نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، ہم تو سال بعد ہی پڑھتے ہیں نا، بس رمضان میں بس پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، تہجد کا اہتمام کرنا ہے یہ نفل، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فرض کے بعد اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کا اہتمام۔ تو اپنی نمازوں کے بعد جو سنتے ہیں ان کا بھی اہتمام کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں اونگ آئے، یعنی وہ اٹھ گیا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھ گیا ہے، لیکن نماز کے اندر اس کو اونگ آ رہی ہے، نماز کے اندر اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند چلے جائے۔ یعنی بندہ اب اٹھا ہے، زبردستی نہ اپنے آپ پہ کرو، ایک بندہ اٹھا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھی جا رہا ہے، آپ نے اسے منع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ سو جاؤ حتیٰ کہ تمہاری نیند چلے جائے، پھر نماز کو پڑھو۔ یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور نیند کی حالت میں۔ آگے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ توبہ استغفار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیند میں ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو گالی تو نہیں دے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز پڑھے اور نیند کی وجہ سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے اور قیام کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کی زبان پر مشکل سے وہ ادا کر رہا ہے الفاظ، یعنی نیند کا غلبہ ہے اس کے اوپر، تو اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو کہ وہ لیٹ جائے، سو جائے. یہاں سے ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ تہجد کا اہتمام جب کرنا ہے اپنی نیند سے فرش ہو کے تو پھر ادا کرنا. نیند کا غلبہ ہو تب ادا نہیں کرنی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.